بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، ان کی جو السنن ہے اس کی ایک کتاب الزکاہ، کتاب الزکاہ 5ویں کتاب ہے۔ اس کا پہلا باب ہم لوگوں نے پڑھا۔ پہلے باب کی جو سند ہے وہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ آج اس کا جو متن ہے اور اس کی جو تخریج ہے وہ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منع الزکاة من التجدید، اور حدیث لے کر کے آئے۔ اس کی جو سند تھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اب اس کا متن دیکھیے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال جئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل الکعبہ، کہ آپ علیہ السلام کعبہ کا جو سایہ تھا اس میں آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیک لگانے والی بات اس میں نہیں ہے۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرآنی مقبلا، مجھے سامنے سے آتے ہوئے اللہ کے رسول مجھے دیکھے، اور مجھے دیکھ کر کے آپ نے کہا فقال ہم الاخسرون، وہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ۔ ہم الاخسرون، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کچھ اہل علم کے حوالے سے لکھا مرقات المفاتح میں کہ ہم الاخسرون میں ہم یعنی یہ جو ضمیر ہے غیر مذکور ہے، کس کی طرف یہ عود کرے گی، کس کی طرف لوٹے گی ضمیر؟ تو گویا کہ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، یعنی ہم الاخسرون مطلب یہ ہے کہ اے ہم الاکثرون، ہم الاکثرون یعنی ہم الاکثرون، الاکثرون وہی مراد ہے، یعنی ہم ہے نا، ہم کس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، یعنی الاکثرون، الاکثرون مالا، الاکثرون مالا کون ہے؟ الاکثرون مالا، مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ جو مال کے اعتبار سے کثیر تعداد میں مال رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ کس طرح کے لوگ ہیں تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ورب الکعبہ۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے نا، کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو ذر الغفاری کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ۔ تو ورب الکعبہ، ملا علی قاری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ قسم یناسب المقام، آپ نے واللہ یا اس طرح کی تو قسم نہیں کھائی بلکہ ورب الکعبہ، گویا کہ کعبہ وہاں موجود ہے اور اسی مناسبت سے قسم کھائی آپ نے، ورب الکعبہ قسم یناسب المقام۔ ہم الاخسرون ورب الکعبۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ جیسے ہی بات اللہ کے رسول نے کہی تو ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے لیے ایک الجھن سی بات تھی، ایک پریشان کن بات تھی۔ آپ نے اپنے دل میں کہا کہ مالی، یعنی کیا بات ہے میرے لیے، یعنی میرے حق میں بات کہی گئی ہے، یہ برداشت نہیں کر پائے، بہت تکلیف ہوئی آپ کو۔ تکلیف کس بات کی تھی کہ کہیں یہ بات میرے بارے میں تو نہیں کہی جا رہی ہے کہ لعلہ انزل فی شیء، یعنی اتنا یقین، حالانکہ ابو ذر الغفاری ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آغاز میں اسلام قبول کیا، بالکل تھوڑی سی تعداد تھی، اور وحی پر کتنا یقین ہے، دیکھو آپ کو اللہ کے رسول پر کتنا یقین ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول کے اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ لعلہ انزل فی شیء، میرے بارے میں کوئی بات جو ہے نازل ہو گئی ہوگی۔ قال قلت من ہم، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ فداک ابی و امی، فداک
ابی و امی، فدا کا ابی و امی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. فا دال، حرف الفا، حرف الدال اور حرف المعتل یا اس کے حروف اصلی ہیں. مطلب کسی چیز کو اپنی حمایت، اپنی حفاظت کے لیے پیش کرنا جو میرے نزدیک سب سے عمدہ ہو. فدیہ بولتے نا، ایسی چیز میں اپنے لیے پیش کروں جس سے میں بچ جاؤں، جس سے میری حفاظت ہو، جس سے میری حمایت ہو، اور اس کو میں بطور اعزاز اور اکرام کے کسی کے لیے پیش کروں. اس چیز کو پیش کروں جو میرے نزدیک سب سے عظیم ہے، سب سے بہترین ہے. بات ایسے ہوگی آپ کو. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ابن بطال علی ابن خلف 449 ہجری سن وفات ہے ان کا، اندلس کے علماء میں سے ہیں. صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث ابی ذر الغفاری، لیکن ابو ہریرہ سے مروی ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کون سی جو ایک کتاب الجہاد میں، کس میں؟ کتاب الجہاد میں ایک حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن کہا تھا کہ ارمی فدا کا ابی و امی، کہ تم تیر مارو میرے ماں باپ پر قربان. سعد بن ابی وقاص سے اللہ کے رسول نے کہا. اور کتاب المناقب میں ایک حدیث ہے، زبیر بن عوام سے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ فدا کا ابی و امی. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا اور میرے علم میں نہیں ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے علاوہ بھی کسی سے اللہ کے رسول نے کہے ہوں. یہ ان کے علم کے اعتبار سے بات ہے، جیسے کہ امام نووی نے کہا. لیکن یہ بات اللہ کے رسول نے زبیر بن عوام سے بھی کہی ہے، کتاب المناقب میں ہے. اچھا، فدا کا ابی و امی، اس سلسلے میں ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وفیہ دلیل ان الرجل اذا كان له ابوان وان كان على غير دينه فلهما عليه حرمة وحق. کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص کے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کی حرمت، ان کا مقام، ان کی منزلت اور ان کے حقوق رہیں گے بھلے ہی کافر ہی کیوں نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه لا يفدى الا بذی حرمہ ومنزلہ. آپ اسی چیز کو بطور فدیہ کے پیش کریں گے جس کا مقام اور مرتبہ ہو، منزلت ہو. بات واضح ہو گئی. ابو ذر الغفاری کے والدین مسلمان نہیں تھے، آپ نے فدیہ میں پیش کیا ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو زبیر بن عوام سے کہا کہ فدا کا ابی و امی، اور اللہ کے رسول کے والدین دونوں کے دونوں کافر اور دونوں جہنمی. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پر قربان. وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ دِينِ، بھلے ہی وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کی حرمت ہے، ان کا مقام ہے، ان کی منزلت ہے. یہ بات واضح ہوگی آپ کو. اگر ان کے مقام، ان کی منزلت نہیں ہوتی تو فدیے میں کیوں پیش کیا گیا ان کو؟ کیوں ان کو جو ہے مطلب ان کو آگے پیش کیا گیا؟ ماں باپ کو حقیقی معنوں میں تو قربان نہیں کیا گیا، لیکن یہ اعزازی کلمات کیوں کہے گئے اگر ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا تو؟ یہ بات واضح ہوئی آپ کو جی. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ يُفْدِي وَلَا فَضِيلَةٌ لِلْمُفْدِي، پھر کوئی فضیلت ہی نہیں رہے گی جس کے حق میں آپ فدیہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جس کو فدیہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں آپ. اسی لیے ابن بطال نے کہا فَمِنْ هَا هُنَا قَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ مَنْ آذَى مُسْلِمًا فِي أَبَوَيْهِ الْكَافِرِينَ عُوقِبَ وَأُدِّبَ لِحُرْمَتِهِمَا عَلَيْهِ. ایک شخص مسلمان ہے، اس کے ماں باپ کافر ہیں، پھر بھی اس مسلمان کو اس کے کافر ماں باپ کی بنیاد پر اذیت نہیں پہنچائی جائے گی. اس کا باپ تو کافر ہو کے مرا، اس کی ماں تو ایسی اور ویسی. ایک مسلمان کو اس کے کافر ماں باپ کے حوالے سے بھی اذیت نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی دیتا ہے تو پھر بھی اس کے تعلق سے جو ہے سزا دی جائے گی، تعذیبی کاروائی کی جائے گی. بات واضح ہوگی آپ کو. امام مالک نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا، یہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 101، آپ بعد میں دیکھ لیں، وہاں سے نقل کر لیں آپ. یہ جو ایک شخص کا
کسی کے حق میں کہنا فدا کا ابی و امی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الادب میں مستقل 2 باب ایک کے بعد دیگرے قائم کیے ہیں۔ ایک باب ہے باب قول الرجل فدا کا ابی و امی، اس میں سعد بن ابی وقاص کی وہ حدیث لے کر آئے ہیں، احد کے موقع پر اللہ کے رسول نے سے کہا تھا۔ اور دوسرا باب آپ نے قائم کیا باب قول الرجل جعلنی اللہ فداک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرنے والا بنا دے۔ تو یہ باب ہی قائم کیا امام بخاری نے کتاب الادب میں، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسا کہنا غلط نہیں ہے، درست ہے، بھلے ہی اس کے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں، فدا کا ابی و امی کہنا بالخصوص اہل علم کے لیے، افاضل کے لیے، جن کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، ایسا عمرا یا ایسا کوئی مالدار انسان مسلمان اسلام کے لیے بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے، اور ایک عالم دین اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کے حق میں فدا کا ابی و امی کہنا یہ شرعاً درست ہے، بلکہ اس پر ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ علم کی اور اسلام کے لیے اس کو مال خرچ کرنے کی عزت و احترام میں اس کے لیے جو تعریفی کلمات ہیں اس وجہ سے ثواب بھی ملے گا، جیسا کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ۔ بات واضح ہو گئی؟ فدا کا ابی و امی کہنا یہ مستقل ہمارا موضوع نہیں ہے کہ جس میں ہم ساری تفصیلات بتائیں آپ کو، حدیث میں جو بات آئی ہے اس تناظر کے حد تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابو ذر الغفاری نے کہا رضی اللہ عنہ، من ہم، وہ کون ہے اللہ کے رسول، فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم الاکثرون، ہم الاکثرون۔ صحیح مسلم میں، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں کتاب الایمان، کتاب الایمان والنذور، اور صحیح مسلم میں کتاب الزکات، اس میں یہ زائد الفاظ ہیں کہ ہم الاکثرون اموالا، سنن ترمذی میں نہیں ہے وہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم الاکثرون۔ صحیحین میں کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ ہم الاکثرون اموالا، مطلب کیا ہے اس کا، یعنی الاکثرون مالا ہم الاکثرون مالا، الاکثرون مالا، مال کی بنیاد پر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں، الاکثرون مالا، جو مال کی بنیاد پر سب سے زیادہ ہے معاشرے میں، وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بھی ہیں، لیکن یہ مطلق نہیں ہے، مقید ہے، مال کا حق ادا نہیں کرنے والے لوگ، تفصیل خود آگے حدیث میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الا من قال هكذا وهكذا وهكذا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، ہم الاکثرون، یعنی الاکثرون اموالا، سب سے زیادہ جو مال رکھنے والے لوگ ہیں وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں، وہ لوگ اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں، وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، الا من قال، قال یعنی فعل، قال یعنی فعل، الا من فعل هكذا، یعنی آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو ملایا، دونوں ہتھیلیوں کو ملایا، ملا کر کے کہا کہ الا من قال هكذا، یعنی اپنے سامنے سے کیا ایسا، وهكذا اپنے دائیں جانب، وهكذا اپنے بائیں جانب، اور اپنے پیچھے بھی حصے کیسے، وهكذا، صحیح مسلم کے ہیں صراحت، دیکھو آپ، الا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فحثا، حثا کے معنی چلو بنانا، چلو بنانا، آدمی جو بھی اپنے ہاتھ سے اٹھائے گا اس کو الحثب کہتے ہیں، ڈیلا اٹھاتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے، پانی لیتا ہے وضو کرنے کے لیے، حثب، فحثا بین یدیہ وعن یمینہ وعن شمالہ، یعنی مالدار تو ہے لیکن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، کون، جو اپنے ہتھیلیوں سے سامنے والے کو بھی دیتا ہے، دائیں بھی دیتا ہے، بائیں بھی دیتا ہے، پیچھے بھی دیتا ہے، مطلب یہ کہ خیر کے ہر جانب، ہر پہلو میں کام کرتا ہے، خیر کے سبھی پہلو میں کام کرتا ہے، جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، بھلے ہی کچھ کچھ۔ حثا کے معنی کیا ہے، ہتھیلی سے کچھ اٹھانا، کتنا اٹھائے گا آدمی ہتھیلی سے، اگر بات کھانے پینے کی ہو تو چھوٹی سی مقدار ہے، پیسوں کی ہو تو کچھ بڑی مقدار بھی ہو سکتی ہے، لیکن مقصود یہاں پر یہ نہیں ہے، اگر ایک آدمی چیک میں 1 لاکھ روپے بھی لکھ دے، ایک ہتھیلی میں آ سکتی ہے وہ چیز، لیکن مقصود وہ نہیں ہے، یعنی مقصود یہ ہے کہ وہ چاروں جانب کچھ کچھ ہی کام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے،
اہل ایمان کے لیے تعاون کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے نصرت کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا، یہ معنی ہے اس کا۔ الا من قال، الا استثناء متصل، استثناء متصل، استثناء متصل کا کیا مطلب ہے؟ جو بات کہی جا رہی ہے آگے کی بات بھی اسی سے متعلق ہے۔ ایک ہوتا ہے الاستثناء منقطع، مطلب یہ کہ پیچھے سے اس کا تعلق نہیں ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت میں لغو اور تأثیم نہیں سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ سلام سلاما۔ تو اگر استثناء متصل ہو تو صرف سلام سلام ہی سنیں گے، یہ معنی آئے گا، یعنی کچھ نہیں سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ صرف سلام ہی سنیں گے، دوسرا کچھ نہیں سنیں گے جنت میں، اگر استثناء کو متصل مان لیں گے تو۔ استثناء منقطع ہے، کیا مطلب منقطع کا؟ یعنی لغو اور تعظیم یہ نہیں سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ بہت کچھ، اس میں سے ایک سلام۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی چلیے، یہاں پر استثناء متصل ہے، یعنی ہم الاکثرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہی ہوں گے جو ہم الاکثرون اموالا، جو سب سے زیادہ مالدار ہوں گے۔ البتہ وہ لوگ اس نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو حفا بین یدیہ وعن یمینہ وعن شمالہ، اور صحیح مسلم میں ہے زائد لفظ کہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے وقلیل ما ہم، یہ صحیح مسلم کا لفظ ہے، اور اس طرح کے لوگ تو بہت کم ہیں۔ اس کے بعد دیکھو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں نہیں، ہاتھ سے مراد ہاتھ، اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں، کما یلیق لشأنی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم۔ ورب الکعبہ ہے نا، ورب الکعبہ والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم۔ لا يموت رجل فیدع ابلا، کہ آدمی کی موت نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ آدمی کی جب موت آتی ہے، اور کس حالت میں موت آتی ہے؟ فیدع ابلا، وہ اپنی وراثت میں یا اپنی جائیداد میں اونٹ، او بقرن، اور یا گائیں، یعنی تقسیم کے لیے، او تقسیم کے لیے، کہ ابل چھوڑ کے گیا ہے، اونٹ چھوڑ کے گیا ہے، گائیں چھوڑ کے گیا ہے، اور کس حالت میں مرا ہے؟ لم یؤدی زکاتہا، اس کی زکات نہیں ادا کیا، اس حالت میں مرا، تو کیا ہوگا؟ الا جاءتہ یوم القیامۃ، الا جاءتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس کا جو مال ہے، اس کا جو مال ہے، کیا جاءت مؤنث ہے، فعل ماضی مؤنث، یعنی الابل مؤنث ہے وہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، كيف خلقت، کہا کہ جاءت یوم القیامہ، وہ اونٹ، وہ گائیں قیامت کے دن آئیں گے، اور کس حالت میں آئیں گے؟ اعظم ما كانت واسمنہ، جتنے اس کی گائیں اور اونٹ ہیں اس سے زیادہ موٹے، اس سے زیادہ بڑے۔ اونٹ کتنا رہتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا وہ۔ اونٹ اور گائیں کتنے موٹے رہتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ موٹے ہو جائیں گے وہ۔ اعظم و اسمن، اس سے بھی بڑے قد و قامت میں اور حجم میں، موٹاپا میں اس سے بھی زیادہ موٹا ہو کر کے آئیں گے وہ اونٹ، وہ بیل، وہ گائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تطأہ، وطأ کے معنی روندنا، تطأہ باخفافھا، خف یہ اونٹ کے لیے خاص ہے، خف اونٹ کے لیے خاص ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، حافظ جلال الدین السیوطی کے حوالے سے لکھا ہے کہ خف اس کی جمع اخفاف ابل کے لیے خاص ہے، لأن الخف مخصوص بها ای بالابل، خف اونٹ کے لیے خاص ہے
جس طرح سے الظلف طاوا، الظلف مخصوص بالبقر والغنم، گائے اور بکرے کے لیے خاص ہے، والحافر یختص بالفرس، حفر حافر یہ گھوڑے کے لیے خاص ہے، گھوڑے کے لیے، خچر کے لیے، گدھے کے لیے، والبغل والحمار، والقدم للآدمی، اور قدم کس کے لیے؟ انسان کے لیے، ویسے ہی خف اونٹ کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تطأوہ باخفافها، کہ وہ اونٹ اپنے خف یعنی اپنے پیروں سے روندنے لگے گا، اس کو روندنے لگے گا، نسأل اللہ السلامہ۔ صحیح مسلم میں یہ جو حدیث ہے اس میں بہت صراحت ہے، وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الحیل میں، کہاں پر؟ کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے، کتاب الحیل میں بھی ہے، لیکن صحیح سنن ترمذی میں جو الفاظ ہیں کہ تطأوہ باخفافها، اپنے خف سے روندنے لگے گا وہ اونٹ، اور اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی موٹا ہوگا جو دنیا میں تھا۔ صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں فتخبط وجهه باخفافها، اس کے چہرے کو بالکل روند کے ختم کر دے گا، وہ داغدار کر دے گا، اور بولتے نا اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، اس کی گال نکل جائیں گے، اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، اس کی آنکھ نکل جائیں گی، اور وہ بے ہوش ہو جائے گا اس سے، وہ یہ حالت کر کے رکھ دے گا اونٹ، اس کو روند روند کر کے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے وہ حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ میں، باب اسم مانع الزکوٰۃ، یہ عنوان قائم کیا امام نووی نے، 980 پر 7۔ حدیث دیکھیے آپ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول فالابل، سونا اور چاندی جس کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ وہ نہیں نکالتا ہے، تو اسے اس سونے اور زکوٰۃ کو، اس سونے چاندی کو لوہے کی تختیاں بنا کر کے داغا جائے گا اس کو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اونٹ، یہ تو سونے چاندی کا معاملہ ہے، اونٹ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، جس کے پاس اونٹ ہے اور اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کیا، اور عام صدقہ و خیرات بھی نہیں کیا، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ ومن حقها حلبها يوم وردها، ورد کہتے ہیں پانی کا جو پنگھٹ ہوتا نا، وہاں جو لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں اس کو ورد کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ورد ہے نا سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، تو وردن کہتے ہیں پانی کے پنگھٹ کی طرف لوگوں کا آنا پانی لے کے جانے کے لیے، تالاب، کنواں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کا حق یہ ہے کہ پانی کی پنگھٹ کے پاس، پانی کا جو پنگھٹ ہے نا، وہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو پانی پلائیں، ان کو دودھ پلائیں، اونٹنی سے دودھ دھو کے۔ کیوں خاص کیا اللہ کے رسول نے اس کو؟ اس لیے کہ لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ ہے، وہ لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو بس سٹینڈ، وہاں جا کے لوگوں کو دے، کچھ جہاں پانی لینے کے لیے آتے ہیں لوگ وہاں جا کے دیں، جہاں پنچایت ہوتی ہے وہاں جا کے لوگوں کو دے، مسجد سے نکلتے ہیں لوگ وہاں جا کے دیں لوگوں کو، کچھ دینا ہو تو۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو اس لیے اللہ کے رسول وہ بات کہی وردوہا، کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں آپ جا کے کچھ دیں لوگوں کو، یہ نہیں کہ ایسی جگہ میں جہاں لوگ نہ آ سکے آپ کے پاس، آپ ایسی جگہ میں جائیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، پہلے ہی سے لوگ جمع ہو جائیں اپنے کام کے لیے، وہاں آپ جا کے دے دیں، وہاں جا کے دودھ دھوئیں اس کا، وہاں جا کے کچھ تقسیم کرنا تو وہاں جا کے تقسیم کریں، یہ مفہوم اس کا۔ اس کے بعد دیکھو الا اذا کان یوم القیامہ، قیامت کے دن، بطح لها بقاع قرقر، ایک وسیع زمین ہوگی، کشادہ زمین، بطح بچھا دینا، یا بچھانے کے معنی میں، لٹانے کے معنی میں، یعنی اس شخص کو جو اپنے اونٹ میں سے زکوٰۃ نہیں دیا ہو، جو سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ نکالا ہو، کرنسی کی زکوٰۃ نہ نکالا ہو، تو اس کو تو لوہے کی تختی بنا دی جائے گی، اس کی پیشانی پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے بازو میں، پہلو پر داغا جائے گا اس کو، اور مسلسل۔ لیکن اونٹ کا معاملہ کیا ہوگا؟
جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو، اونٹ کے مالک کو ایک وسیع زمین میں، بہت بڑی کشادہ زمین، بطحا البطحا، اسی سے کشادہ زمین، اس میں اسے بطحا لٹا دیا جائے گا. کہاں لٹایا جائے گا؟ بقاع قرقر، بقاع سے بقاع قرقر، ایک کشادہ زمین میں اسے لٹایا جائے گا. اوفر ما كانت، جتنے اس کے اونٹ تھے اس سے زیادہ. لا يفقد منها فصيلا واحدا، اس کے اونٹوں میں دنیا میں کوئی ایسا بھی اونٹ رہا ہوگا نا، چھوٹا بچہ جس کا ابھی دودھ چھڑایا گیا ہو. فصیل، فصلہ ای خرج، کیا معنی فصیل؟ وہ اونٹ جس کا ابھی دودھ چھڑایا گیا ہو. اللہ کے رسول نے کہا لا يفقد منها فصيلا واحدا، سب اونٹ ہوں گے وہاں پہ. جس اونٹ کا ابھی دودھ چھڑایا گیا ہو اس کو بھی وہاں پر نہیں کھوئے گا، وہ بھی موجود رہے گا، سب موجود رہیں گے. تطأه باخفافها، اپنے خف کے ذریعے سے اپنے پیروں پر روند کے جائیں گے اس پر سب. وتعضه بافواهها، اپنے منہ سے چبائیں گے. اونٹ کو پکڑتے ہوئے دیکھا آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اونٹ کسی کی کھوپڑی نکال لیتا ہے. وتعضه بافواهها، اپنے منہ سے ہر اونٹ چباتے رہے گا اس کو. کلما مر علیہ اولاها رد علیہ اخراها، ایک اونٹ چلا جائے تو دوسرا اونٹ، سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. وہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ حتی یقضى بین العباد فیرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، یا تو پھر جنت ہے تو جہنم. یعنی یہ اس دن کا معاملہ ہے جب ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، حشر کے میدان کا یا قبر کا معاملہ ہے یہ. اللہ اکبر. برزخ کا معاملہ. جہنم کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یعنی اونٹوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک اونٹ اس پر روند کے چبا کے اس کے چہرے کو داغدار کر کے نکل جائے گا، جیسے ہی جائے گا دوسرا اونٹ. نصر اللہ العافیہ والسلامہ. یہ صورتحال. چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَتَنْتَحُهُ بِقُرُونِهَا، نطح اس کا تعلق ہے گائے سے جس کے سینگ ہوتے ہیں. وَتَنْتَحُهُ بِقُرُونِهَا، اپنے سینگ سے اس کو چبوتی رہے گی. كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، ایک گائے یا ایک اونٹ کا معاملہ ختم ہوگا تو علی الفور دوسرا اونٹ، علی الفور دوسری گائے تازہ دم ہو کے اس کو پھر آ کے تکلیف دے گی اس کو. حتی یقضى بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے. الفاظ کچھ میں زائد ہیں، کچھ میں تعبیر الگ ہے. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں حدیث موجود ہے سوائے سنن ابی داؤد کے. اس میں بھی ہوتی تو صحیح الفاظ میں بھی حدیث ہوتی. چلیے امام ترمذی نے آگے کہا وفی الباب عن ابی ہریرہ مثلہ، اس باب میں اس موضوع سے متعلق ابو ہریرہ سے بھی حدیث ثابت ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. اس کے بعد کہا وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لعن مانع الصدقہ، لعن مانع الصدقہ. یہ جو علی بن ابی طالب کا قول ہے جس میں بات کہی گئی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے. یہ بات ثابت نہیں ہے علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہ. شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ سنن سعید بن منصور، امام بیہقی کے سنن الکبریٰ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد اور مصنف ابن ابی شیبہ کا محقق نے حوالہ دیا ہے. لیکن اس میں ایک راوی ہیں محمد ابن سعید البورقی، وہ کذاب ہیں، یضع الحدیث، حدیث وضع کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے یہ بات علی بن ابی طالب سے ثابت نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ. امام ترمذی نے آگے کہا وعن قبیصہ بن حلب عن ابیہ، یعنی حلب ان کے جو والد ہیں الحلب، حلب الطائی. اور یہ جو
قبیصہ بن حلب ان کے والد حلب الطائی سے جو حدیث مروی ہے وہ مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں بسند صحیح. اسی طرح امام ترمذی نے کہا کہ وہ جابر بن عبداللہ، کہ یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ امام مسلم نے اپنی الجامع الصحیح میں کتاب الزکات میں لائے ہیں. وہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے. مولانا عبد الرحمن مبارک نے کہا کہ جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں بسند صحیح یہ حدیث ثابت ہے. امام ترمذی نے کہا رحمہ اللہ حدیث ابی ذر حدیث حسن صحیح، اور فعلا یہ حدیث سندن صحیح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. کون سی حدیث ابی ذر؟ بھی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الزکات، کتاب اسم مانع الزکات میں دیکھیں آپ. امام ترمذی نے کہا واسم ابی ذر جندب ابن السکن ویقال ابن جنادہ. اس کے بعد امام ترمذی نے کہا آگے قال حدثنا عبداللہ بن منیر عن عبیداللہ بن موسیٰ عن سفیان الثوری عن حکیم بن الدیلم عن الضحاک بن مزاحم قال الاکثرون اصحاب 10,000. یعنی ضحاک ابن مزاحم کا یہ قول امام ترمذی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہانی کہ ہم الاکثرون، الاکثرون کون؟ کہا کہ الاکثرون اموالا، جو زیادہ مال رکھنے والے لوگ ہیں. تو الاکثرون میں کتنی مقدار آئے گی مال کی؟ کتنی مقدار آئے گی؟ کہا کہ الاکثرون اصحاب 10,000، اصحاب 10,000، جن کے پاس 10,000 کی ملکیت ہو. کتنی؟ اب 10,000 کیا؟ درہم، دینار، 10,000 روپیہ، 10,000 دینار، یا 10,000 ریال، یا 10,000 پاؤنڈ، یا 10,000 کیا چیز ہوگی؟ اس کا تعلق عرف سے ہوگا، اس کا تعلق عرف سے ہوگا کہ اس معاملے میں کمی اور زیادتی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپنے اعتبار سے اگر 10,000 ریال کی بات کریں گے ہندوستانیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، 1,00,000 کے قریب یا اس سے زیادہ، 1,00,000 سے زائد رقم. 10,000 روپیہ کی بات بولیں گے تو سعودی عرب والوں کے لیے 10,000 روپیہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. کتنا ہو جائے گا ان کے لیے 10,000 روپیہ اگر بولیں گے تو ایک معمولی مقدار ہو جائے گی ان کی. کتنا ہوگا؟ 3,000 ریال لگ بھگ نا، یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. 1,000 ریال کا کتنا ہوگا؟ 18,000 روپیہ. تو 1,000 ریال بھی نہیں، میں تو 3,000 ریال کروں، بہت زیادہ بول دیا میں تو. 1,000 ریال بھی نہیں، یعنی 500 ریال. ہمارے پاس 10,000، ان کے پاس 500 ریال لگ بھگ. ایسے میں کوئی معنی ہی نہیں. اگر دیگر ممالک کی بات کریں گے جہاں اور پیسہ کم ہے تو پھر اور بات گھٹتی بڑھتی ہے. اس کا تعلق عرف سے ہے، یعنی اتنا پیسہ جس سے لگے کہ یہ مالدار ہے، اسے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اتنی رقم ہو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، وہ ہے الاکثرون اموالا. اس حدیث سے بتلانا مقصود یہ ہے امام ترمذی کو رحمہ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے متعلق کتنی سخت وعید سنائی آپ نے، کتنی سخت سزا ملے گی اس کو. پل بھر کا جو مزہ ملتا ہے دنیا میں وہ یوں ہی ختم ہو جائے گا اور دائمی، نسأل اللہ السلامہ. اگر مسلمان ہے تو اسے اس کا جتنا مرحلہ ہے سزا کا وہ سزا ملتی رہے گی اس کو. چاہے تو اللہ معاف کرے، سزا ملے گی تو ایک وقت کے لیے ملے گی، کتنا لمبا عرصہ ہوگا وہ اللہ کو معلوم. لیکن اگر ایک کافر ہے تو اس کے کفر کی بھی سزا، اس کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بھی سزا. جس طرح سے ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کا بھی انعام اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی انعام، ویسے ہی کافر کو کافر کی بھی سزا. اللہ نے کیا کہا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. یعنی اہل جہنم کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے تو اجر ملتا تھا کیا؟ نہیں. کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اسلام ہو پھر نماز پڑھیں گے تو اجر ملے گا نماز کا. ایک مسلمان ہونے کی
خوبی ایک دیگر خوبیوں کو نیکیوں کو انجام دینے کی خوبی، دونوں کا انعام جدا جدا. کافر کو بھی کنہ نکذب بیوم الدین، قیامت کا ہی انکار، اس کی سزا الگ، اور یعنی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اس کی سزا الگ. اگر ایک مسلمان ہے، اصل اسلام ہے، موحد ہے، اس کے لیے ایک دن جنت ہے، لیکن یہ جو واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کی سزا الگ تو ملے گی اس کو، چاہے اللہ چاہے تو. لیکن جب ملے گی تو کچھ معمولی بات نہیں ہے، بڑی خطرناک بات ہے جو اللہ کے رسول نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے متعلق اتنی سخت وعید آپ نے بتائی. چلیے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آنے والے درس میں اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقت ہو گیا باقی ہے.